رحمان چچا ڈھاکہ میں ہمارے پڑوسی رہے تھے تو یہاں بھی برابر میں مکان لیا۔ دراصل ہم لوگ وہاں سے ایک ساتھ پاکستان آئے تھے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب مغربی اور مشرقی پاکستان ایک تھے اور بنگلہ دیش کے نام سے کوئی نیا ملک وجود میں نہیں آیا تھا، لیکن وہاں حالات خراب ہو چکے تھے۔ ہم ڈھاکہ میں مقیم تھے اور رحمان چچا ابو کے کاروباری شراکت دار تھے۔ دونوں میں سگے بھائیوں جیسی محبت تھی۔ ہم سب ایک کنبے کی طرح رہتے تھے۔ ان دنوں رحمان چچا کی بڑی بیٹی خورشیدہ 15 برس کی تھی اور ان کی منگنی اپنے خالہ زاد وحید الرحمان سے ہو چکی تھی۔ وحید کا گھر قریب ہی تھا۔ یہ لڑکا اکثر چچا کے گھر آیا رہتا تھا۔ خورشیدہ اور وحید میں بہت محبت تھی۔ منگنی نے سونے پر سہاگے کا کام کیا اور دلوں کے رشتے کو اور مضبوط کر دیا۔ یہ لڑکی مجھ سے 4 برس بڑی تھی، لہٰذا میں اس کو آپا کہا کرتی تھی۔ سیاست دانوں کی غلطیوں کے سبب وطن عزیز کا ایک بازو ہم سے جدا ہو گیا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور ہم مغربی پاکستانیوں کو وہاں سے آنا پڑا۔ ہمارے رشتہ دار لاہور اور شیخو پورہ میں رہتے تھے۔ والد صاحب نے حالات کے پیش نظر شیخو پورہ لوٹ آنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ کاروبار فسادات کی نظر ہو گیا تھا۔ سلامتی اسی میں تھی کہ ڈھاکہ کو خیر بات کہہ دیا جائے۔ خورشیدہ بہت ناخوش تھی کہ اس کی خالہ اور منگیتر وہاں رہتے تھے۔ اس کی ماں نے اپنی بہن اور بہنوئی سے بہت اصرار کیا کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ مغربی پاکستان چلیں کیونکہ اب یہاں حالات سنبھلنے والے نہیں۔ خطرات میں گھر کر جینے سے کیا حاصل، اپنی اور بچوں کی زندگیاں بچانے کی سوچیں، مگر وہ لوگ کسی طور نقل مکانی کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ ڈھاکہ میں ان کا ذاتی گھر اور دکانیں تھیں، عرصہ دراز سے وہاں مقیم تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا تو جینا بننا یہاں ہے، اپنا گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ زندگی موت روزی روٹی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یہ ہمارا وطن ہے، ہجرت کیوں کریں۔ نقل مکانی پر رحمان چچا بھی بہت دل گرفتہ تھے۔ ان کا آدھا کنبہ تقسیم ہو گیا تھا، لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مغربی پاکستان آنے کے چند ماہ بعد ہی یہ المیہ ہوا کہ سکوتے ڈھاکہ ہو گیا۔ جہاں خاندان تقسیم ہوا وہاں وطن بھی تقسیم ہو گیا۔ وحید اور ان کے گھر والے بنگلہ دیش میں رہ گئے۔ خورشیدہ کے والدین شیخو پورہ میں آن بسے۔ اس المیہ نے ایک اور المیہ کو جنم دیا کہ خورشیدہ آپا اور وحید کی منگنی فاصلوں کی نظر ہو گئی اور ان کی محبت کے بیچ ہزاروں میل کا فاصلہ حائل ہو گیا۔ انہیں منگیتر سے دوری کا شدید صدمہ تھا۔ میں نے اکثر دیکھا کہ وحید کو یاد کر کے وہ چھپ چھپ کر رویا کرتی تھی۔ جب آپا خورشید 18 برس کی ہو گئی تو والدین نے وحید سے منگنی ختم کر دی کہ بنگلہ دیش بیاہ دینا اب محال ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک اچھا رشتہ دیکھ کر بیٹی کی شادی شیخو پورہ میں ہی کر دی۔ شروع دنوں میں تو وحید سے چھٹنے کا بہت ملال تھا۔ رفتہ رفتہ خورشیدہ آپا نے نئی زندگی سے سمجھوتا کر لیا اور اپنے شوہر کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لی۔ آپا کی شادی ہمارے پڑوسی گلزار صاحب کے بیٹے نوید سے ہوئی تھی۔ نوید اچھا لڑکا تھا، اس کا اپنا کاروبار تھا۔ وہ خورشیدہ سے 10 سال بڑا تھا، بیوی سے محبت کرتا اور اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ نوید کی محبت پا کر لگتا تھا آپا وحید کو بھول گئی ہیں۔ وہ خوش و خرم رہنے لگی تھی۔ نوید میں بہت سی خوبیاں تھیں، مہمان نواز، سادہ مزاج اور نیک چلن تھے۔ سبھی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ان کا شیوا تھا۔ انہوں نے اپنوں یا غیروں میں سے کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ شیخو پورہ میں والد اور چچا رحمان نے چاولوں کی آڑت کا کام شروع کر دیا۔ کچھ رشتہ داروں نے معاونت کی اور ان کا کاروبار چل نکلا۔ وقت گزرتا رہا، میرے سب بہن بھائی شادی شدہ ہو گئے۔ آپا کے بھی 4 بچے ہو گئے۔ میں جب ان کے گھر جاتی خوشی سے استقبال کرتی۔ خورشیدہ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ ہر وقت اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنے اور سجانے سنوارنے میں لگی رہتی۔ صحن بچوں کی چہکاروں اور پالتو پرندوں کی چہچہاٹوں سے گونجتا تھا۔ ایک دن بنگلہ دیش سے وحید کی ماں کا خط آیا جو انہوں نے اپنی بہن کو لکھا تھا۔ تحریر تھا، میں بیمار رہتی ہوں، ایک بار آ کر مل جاؤ کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ خورشیدہ آپا نے خط پڑھا تو وہ اپنی خالہ سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئیں۔ ماں سے کہا کہ آپ نہیں جا سکتی تو میں جا کر خالہ سے مل آتی ہوں۔ شوہر سے اصرار کیا کہ خالہ کے پاس بنگلہ دیش جانا چاہتی ہوں۔ نوید کو خبر نہ تھی کہ وحید سے ان کی بیوی کی کبھی پہلے منگنی رہ چکی ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ میری بیگم اپنی خالہ سے ملنا چاہتی ہے تو ملنے میں کیا حرج ہے، اجازت دے دی۔ روانگی سے ایک روز قبل چاچی کی طبیعت ناساز ہو گئی اور انہوں نے جانے سے معذرت کر دی، لیکن آپا کو کوئی نہ روک سکا۔ اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کر وہ چلی گئیں، باقی کے 2 بچوں کو ماں کے گھر چھوڑ گئیں۔ ڈھاکہ جا کر وہ اپنے سابقہ منگیتر وحید سے ملی تو سوئی ہوئی محبت کے جذبے پھر سے جاگ اٹھے۔ حالانکہ وہ بھی اب شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا، مگر بچپن کی محبت تھی۔ وقت فاصلوں اور گزرتی عمروں سے کچھ فرق نہ پڑا۔ خورشیدہ آپا اپنی ہستی بستی بیاتا زندگی کی خوشیوں کو فراموش کر کے سابقہ منگیتر کے ہمراہ گھومتی رہیں۔
جب وطن لوٹی تو یہاں اپنے گھر اور بہتا زندگی میں ان کا دل بالکل نہ لگا۔ شوہر کو نظروں سے گرا دیا۔ وہ اپنے جیون ساتھی کو کمتر سمجھنے لگی، جیسے وہ ان کی خوشیوں کی راہ میں دیوار ہو۔ انہوں نے گھر، شوہر اور بچوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا اور بے اعتنائی برتنے لگی۔ سارا وقت منہ لپیٹے پڑی رہتی تھی۔ ادھر وحید کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ ہمارے گھر کے نمبر پر فون کرتا اور خط لکھتا۔ میں اور میری بہن خورشیدہ کے راز سے واقف ہو چکے تھے۔ ہم دونوں ہی اس نادان کو سمجھاتے تھے کہ یہ سب اب ٹھیک نہیں ہے۔ تم شادی شدہ ہو، اپنی اور بچوں کی زندگی کو ڈسٹرب مت کرو۔ وہ کسی کی سننے کو تیار نہ تھی۔ چوری چھپے جیسے بھی بن پڑتا وحید سے رابطہ کر لیتی۔ وہ کبھی ڈھاکہ اور کبھی دبئی سے فون کرتا تھا۔ ایک سال انہوں نے بڑی مشکل سے گزارا کہ پھر اپنی خالہ کی بیماری کا بہانہ بنا کر دوبارہ جانے کا قصد کر لیا۔ اس بار نوید بھائی نے منع کیا کہ تم جاتی ہو تو گھر اور بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، بچوں کی پڑھائی کا بھی حرج ہوتا ہے۔ وہ نہ مانی، جیسے ان کو کسی بات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ ان کی بڑی بیٹی وجیہہ، جس کی عمر 12 سال تھی، اور صادقہ جو 5 برس کی تھی، انہیں ساتھ لے جانے کا اصرار کیا۔ پھر بیٹے دونوں باپ کے پاس چھوڑ کر وہ ڈھاکہ چلی گئی۔ بیچارے نوید بھائی نے ویزے کے مسائل حل کرائے اور ایئرپورٹ چھوڑ کر آئے۔ اپا پہلے انڈیا میں 2-4 دن عزیزوں کے پاس رہیں اور پھر ڈھاکہ روانہ ہو گئی اور وحید کے گھر قیام کیا۔ وحید نے ان کو خوب سیر و تفریح کرائی، زیادہ وقت اپنی اس کزن کو دیا، یہاں تک کہ ان کی بیوی شک و شبے میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے شوہر سے بات پرس کی اور خورشیدہ کے ساتھ گھومنے کا برا منایا تو وحید نے بیوی کو اس کے میکے بھجوا دیا۔ وہ روتی ہوئی بد دعا دیتی گھر سے چلی گئی۔ نوید کی بیٹی وجیہہ خاصی سمجھدار تھی۔ وہ ماں اور اس کے کزن کے حرکات اور سکنات کو نوٹ کر رہی تھی۔ کچھ باتیں اس بچی کی برداشت سے باہر تھیں، لیکن مجبوراً چپ تھی۔ وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے کسی غیر کے ساتھ ماں کی بے تکلفی کا ازحد برا منایا۔ جب یہ لوگ اسے گھر میں چھوڑ کر جاتے تو چھپ چھپ کر روتی۔ وحید کی ماں تو بوڑھی اور صاحب فراش تھی، اس کو کسی بات کا پتہ نہ تھا۔ جب خورشیدہ بچوں کے ہمراہ واپس آئی تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدل چکے تھے۔ شوہر کو تعجب ہوا کہ یہ پہلے جیسی کیوں نہیں رہی۔ بچی بھی بجھی بجھی تھی۔ ایک روز باپ نے بیٹی سے پوچھا کہ ڈھاکہ میں تمہاری امی کس کے ساتھ زیادہ خوش رہتی تھی؟ بچی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے کچھ باتیں اپنے باپ کو بتا دی۔ اس کے بعد اس کا گھر، جو جنت کا گہوارہ اور بچوں کی خوشیوں کا مرکز تھا، جہنم بن گیا۔ ہر وقت خورشیدہ اور ان کے شوہر کے درمیان کشیدگی رہنے لگی۔ وہ میکے جا کر والدین سے شوہر کی شکایت کرتی کہ نہ جانے نوید کو کیا ہو گیا ہے، مجھ پر شک کرتے ہیں اور غلط قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ رحمان چاچا اور ان کی بیوی داماد کو سمجھاتے کہ تم کس قسم کے شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے ہو، یوں تو تمہارا گھر ٹوٹ جائے گا، خدارا ایسا نہ کرو، ہماری بیٹی کو ناحق پریشان نہ کرو، ان جھگڑوں میں کہیں کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ سوچو تو صحیح تمہارے ان روز کے جھگڑوں کا معصوم بچوں کے ذہنوں پر کیا اثر پڑے گا۔ والدین تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا گھر بسا رہے، مگر جب شوہر بیوی دونوں میں سے کسی ایک کا دل بے ایمان ہو جائے تو قدرت بھی ناراض ہو جاتی ہے، تب مقدر کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ دفتر سے ایک روز دوپہر نوید اچانک گھر آ گیا۔ آپا گھر پر موجود نہ تھی، پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے پڑوسی کی بیٹی عالیہ کو اپنا رازداں بنا لیا تھا۔ نوید نے بیٹے کو نانی کے گھر بھیجا۔ پتا چلا کہ بیوی وہاں نہیں ہے۔ وہ غصے میں بھرا بیٹھا تھا کہ اسی وقت خورشیدہ گھر آ گئی۔ نوید نے پوچھا تم کہاں گئی تھی؟ امی جان کے گھر گئی تھی۔ انہوں نے جواب دیا تم وہاں نہیں تھی، جھوٹ مت بولو، صحیح بتاؤ کہ کہاں گئی تھی؟ جہنم میں گئی تھی۔ خورشیدہ نے بھی اسی طرح غصے سے جواب دیا اور پیر پٹکتی گھر سے نکل کر ماں کے گھر آ گئی۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا بیٹی، کیوں پریشان لگ رہی ہو؟ ماں میری طبیعت ٹھیک نہ تھی، کھانا نہیں بنایا، آج نوید جلدی گھر آ گئے ہیں اور کھانے کے لیے غصہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس طرح تو کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور نہ ہی یوں زندگی گزرتی ہے۔ بیٹی تم کو کھانا جلدی تیار کرنا چاہیے تھا، بچوں نے بھی تو کھانا ہوتا ہے، ان کو بھی بھوکا رکھتی ہو۔ ایسا کرو سالن میرے گھر سے لے جاؤ اور شوہر کو گرم روٹیاں بنا کر دے دو، وہ دفتر سے تھکا ہوا آیا ہے، جاؤ جلدی، شاباش۔ ماں کے اصرار پر خورشیدہ سالن کا ڈونگا ہاتھ میں لے کر گھر آئی تو نوید بدستور منہ پھیلائے بیٹھا تھا۔ خورشیدہ نے کہا کہ تم کپڑے تبدیل کر لو نوید، تب تک میں روٹی بنا لیتی ہوں، مجھے کھانا نہیں کھانا۔ تم روز سالن ماں کے گھر سے اٹھا لاتی ہو، سارا دن آخر تم کیا کرتی ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ خورشید نے کہا گھر کا کام کم تو نہیں ہوتا نوید، دراصل غصہ کرنا اب تمہاری عادت ہو گئی ہے اور میں تمہاری اس عادت سے تنگ آ گئی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی دن تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ ماں باپ کو پھر سے جھگڑتا دیکھ کر ان کے دونوں چھوٹے بچے دوڑ کر اپنی نانی کے گھر چلے گئے، جبکہ بڑے اسکول گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر تک ان دونوں کے آپس میں جھگڑنے کی آواز سنائی دیتی رہی، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ یک لخت آواز بند ہو گئی اور ہول ناک سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، رحمان چچا کی بیوی نے نواسوں سے کہا اب تم لوگ اپنے گھر جاؤ، شاید تمہارے ماں باپ نے لڑنا بند کر دیا ہے۔
میں آ کر دیکھتی ہوں۔ دونوں نواسے نانی کے کہنے پر گھر گئے تو ان کو کوئی دکھائی نہ دیا۔ سب کمرے جھانکنے کے بعد ماں بیڈ روم میں مل گئی۔ انہوں نے ماں کو پکارا مگر کسی آواز کا جواب نہ ملا۔ قریب جا کر دیکھا خورشیدہ کا منہ کس کر دوپٹے سے بندھا ہوا تھا اور وہ مردہ پڑی تھی۔ بچے خوف زدہ ہو کر نانی کے گھر پہنچے اور رونے لگے۔ چاچی نے جلدی جلدی پاؤں سلیپر میں ڈالے اور بیٹی کے گھر پہنچی اور یہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں کہ ان کی بیٹی کو گلا دبا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا تھا۔ نوید گھر پر موجود نہ تھا۔ وہ کیسے موجود ہوتا؟ وہ بیوی کو مارنے کے بعد تھانے چلا گیا تھا۔ اس نے بیان دیا کہ بیوی نے اس قدر اشتعال دلایا کہ وہ اسے خاموش کرنے کی خاطر اس کا گلا دبانے پر مجبور ہو گیا۔ جب گھر پر موجود نہ ہونے پر میں نے بیوی سے بات پرس کی تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی اور دھمکی دی کہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کیا پھر وحید کے پاس جانا ہے؟ اس پر وہ چراغ پا ہو گئی۔ میں پہلے ہی بیٹی کی زبانی وحید کے بارے میں سن چکا تھا۔ مسئلہ تن خاموش تھا اور بچوں کی خاطر زبان بند کر رکھی تھی۔ جب اس نے کہا کہ میں تمہیں وحید سے نکاح کر کے دکھاؤں گی، مجھے اب بچوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، تم ان کو سنبھالو گے، تب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے اشتعال میں آ کر اس کا منہ دوپٹے سے باندھا اور اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دیا۔ اس اعترافی بیان پر شک کی گنجائش نہ رہی اور تمام معاملہ بھی سامنے آ گیا کہ میاں بیوی میں لڑائی کی وجہ وحید ہی تھا، اگرچہ وہ غیر موجود تھا۔ جو سنتا یقین نہ کرتا کہ نوید جیسا صلح جو، امن پسند اور شریف آدمی ایسا کر سکتا ہے، مگر خود اس کا بیان تھا کہ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا اس وقت جو مجھ سے اتنا بڑا جرم سرزد ہو گیا۔ دراصل اشتعال ایک ایسی بری کیفیت ہے جسے انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ بعد میں نوید کا پچھتانا اس کے کسی کام نہ آیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔